اب روایت کی بات تو الگ، روایت تو کسی کے پاس بھی صحیح نہیں، نہ سینے پر نیچے سب میں کچھ کمزوریاں. کہتے ہیں کہ یہ ذرا مراج اڑا کر بن رہے ہیں، مراج اڑا کر کہتے ہیں، صحیح کسی کے پاس نہیں. مگر دیکھنے کی بات یہ تجربہ کر لیں کہ ہاتھ یہاں باندھیں گے نا آپ، تو جتنی دیر مرضی کھڑے رہیں اور پڑھتے رہیں آپ ایزی ہوں گے. یہاں ہے کر لو ذرا، محنت ہے نا اوپر اٹھانا، یا تھک جاتا آدمی. وہ مسئلے کی روح سے بے شک بندے رہے ٹانگ پڑتے ہیں. یہاں جتنے ہاتھ جانے سے چلے گئے، یہاں آپ نے باندھے ہو، بے شک جتنی مرضی تلاوت کرے اور کر کے دیکھ سکون رہے گا، آپ کو پریشانی نہیں. یہاں تو آپ نے اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں، ٹنگی ہوگی. یہ تجربے کی بات ہے، ویسے ضد کا تو علاج ہی کوئی نہیں، جائز سب ہے. یہ کرنا ہی نہیں چاہیے. پھر یہ دیکھیں نا، کرتے بھی ایسے ہیں، کوئی یہاں سے پکڑتا ہے وہ نہیں سے اس طرح پکڑا، کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا. بھئی صاف تو حدیث پاک میں آتا. حضرت وائل کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیہ کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. وہ ساری بیان کی انہوں نے لمبی ڈیٹیل. کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا باندھے، دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں، ایس بائیں ہتھیلی پر تھی، یہاں تھے، یہاں یوں کوئی نہیں تھے، یہاں ہاتھ. بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو، یہ قبض کہلاتا ہے، ہتھیلی یہاں رکھو، یہ گٹ کو پکڑ لو، یا یہ ساری چاروں انگلیں پانچوں انگلیں یہاں رکھو، وضع. یہ کوئی نہیں کہ کلائی پر رہ جاؤ اور کونیوں پکڑو. اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے اس طرح، سنت بھی نہیں، کوئی علم بھی نہیں آ سکے ہے نا. بالکل غلط، کوئی حوالہ نہیں. ہتھیلی ہتھیلی پر آنی چاہیے. اس کے بعد یوں پکڑ لیں آپ آسانی کے لیے، اوپر رکھ لیں. تحریک جو